جاد مدد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر علل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابات بلند صلوات سب سے پہلے ہم دعا گو ہیں کہ رب العالمین اسی ذکر کے توسط سے بانی مجلس محترم مکرم جناب عمران نبی صاحب کو اولاد کرینہ عطا فرمائے۔ اسی طرح باقی جتنے مومنین و مومنات جن کی آغوش خالی ہے سب کا جناب سیدہ بباب کی آغوش کا خدا اپنے اولاد کرینہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مومنین و مومنات سب کے لیے دعا ہے کہ خلاق عالم رحمت للعالمین کے گھرانے رحمت کے ذکر کے صدقے میں ان سب سے کاملات ہیں۔ جو زیارات کے متمنی ہیں، جو حج کے لیے بیتاب ہیں،
خلاق عالم اسی ذکر کے توسل سے ان کو یہ زیارت عطا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا ہے کہ خدا ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خدشات سے محفوظ رکھے، اور تاظہر القائم علیہ السلام ہمارا یہ ملک پاکستان قائم و دائم رہے۔ بآواز بلند صلوات۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الدہر کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کا جو شیعہ مترجمین نے مختصر کا ترجمہ اپنے اپنے تراجم میں تحریر کیا ہے، وہ ان لفظوں میں ہے کہ جب علی و فاطمہ، حسین و حسن رسول پاک کے فرمان کے مطابق اپنے منتی روزے پورے کر چکے، میں یہ فکرہ پھر ادا کرتا ہوں، جب علی و سیدہ حسین و حسن رسول کے فرمان کے مطابق اپنے منتی روزے پورے کر چکے، معلوم ہوا منت ماننا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ رسول کے فرمان کے سائے میں کل بھی ایک سنت تھی اور آج بھی ایک سنت ہے۔ جو حضرات اکثر یہ اعتراض کر دیتے ہیں، اور آج کل ہمارے عزیز نوجوان شیعہ بیٹے بھی بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں کہ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ جو ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہر ایک کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، جب وہ قریب ہے تو پھر ہمیں وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی اکثر میرے عزیز بچے، میرے روحانی ایمانی بیٹے آج یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ نحن اقرب من حبل اللہ الورید، اللہ ہر ایک کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو جب ہے ہی وہ قریب تو پھر اس تک اپنا استغاثہ پہنچانے کے لیے، اپنی آواز پہنچانے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ تو عزیز بچوں، اس پر گفتگو تو اس وقت نہیں ہوگی، جو موضوع الگ ہے، لیکن چونکہ یہ ایک کویسچن آج کل پٹ اپ کیا جا رہا ہے، اس لیے میں اس پر دو لفظ دے رہا ہوں۔ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ توجہ فرمائیے آپ صاحب، یعنی یہ حدیث نہیں ہے یا یہ کسی راوی کی طرف سے بیان کردہ روایت نہیں ہے، بلکہ یہ مطلقاً اللہ کی ذات کا زبان بے زبانی کے ساتھ صاحبان اسلام کو، ایمان کو یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جس طرح قرآن کے لیے ھدی للمتقین یہ ہدایت کرتا ہے، مگر کن کو؟ جو متقی ہیں۔ یہ پھر ایک الگ پہلو ہے، چونکہ بات میں بات آ جاتی ہے تو میں لینا نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے، اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرتے ہوئے وسیلہ تلاش کرو۔ اب پیارے عزیزوں، پیارے بیٹوں، بزرگ تو خیر جانتے ہیں، شروع سے ان کی دعاؤں کے سائے میں پلتا چلا آ رہا ہوں، لیکن بچوں تک آواز پہنچا رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی،
بڑی سادگی سے میں یہ فکرہ بنا کر گیا، لیکن آپ بھی بڑے معصومانہ انداز میں خاموش ہو گئے۔ کہیں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو جب تم ضرورت محسوس کرو وسیلہ بنا لو۔ اللہ نے بنانے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تلاش وہ شے کی جاتی ہے جو موجود ہو لیکن آنکھوں سے غائب ہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ گئے میری بات؟ تو اللہ کا بنایا ہوا وسیلہ ہر دور میں موجود ہے، تو ہمیں اللہ خود وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ منت ماننا بدعت ہے یا منت ماننا شرک ہے، بھئی پھر اگر شرک ہے تو پہلے قرآن کی اس آیت کو تو پڑھ لو کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ میرے اللہ بی بی مریم کی ماں کہہ رہی ہے کہ میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں منت مانتی ہوں کہ یہ جو بچہ تو مجھے عطا کرے گا میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت گزاری کے لیے اس بچے کو وقف کر دوں گی۔ اگر منت ماننا شرک ہوتا تو اللہ بی بی مریم کی ماں کی منت کا ذکر قرآن میں نہ کرتا۔ درود پڑھیے گا سلام۔ اسی طرح حسنین، شریفین، کریمین، نیرین، شمسین، امامین کے لیے رسول نے علی و فاطمہ سے فرمایا کہ تم ان کے لیے منتی روزے مان لو۔ جب وہ روزے مان لیے گئے تو جو حقیقت روزہ ہے، جو روح روزہ ہے، جو قبولیت روزہ کا وسیلہ ہے، یہ درس ہمیں دینا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد طلب کرو نماز اور روزے سے۔ تو جب نماز اور روزے سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے تو جو خود روح نماز ہے، جو خود حقیقت نماز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہار اور بار میں ہر معصوم کا یہ فرمان خطبات میں موجود ہے کہ نحن الصلاۃ، کہ وہ نماز ہم ہیں۔ کیا مقصد؟ جب تک ہماری ولایت کا اقرار نہیں ہوگا کبھی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال حکم رسول کو منت مان لیجیے، ادائیگی کا وقت آ گیا۔ اب پہلا دن ہے روزہ افطار کرنے کے لیے، جب تطہیر کے گھرانے کے مقدس افراد اکٹھے ہو کر بیٹھے، ابھی بیٹھے ہی کہ دروازے سے یتیم نے سوال کر کے کہا، مسکین نے سوال کر کے کہا کہ میں مسکین ہوں اور اپنے لیے حاجت لے کر آپ کے دروازے پہ حاضر ہوا ہوں۔ اپنے حصے کا طعام جو ماحضر تھا یعنی موجود تھا وہ اٹھا کے دے دیا، خود پانی سے افطار کیا۔ دوسرے دن پھر یہی صورت ہوئی، پہلے دن مسکین کا سوال تھا، دوسرے دن یتیم کا تھا، تیسرے دن پھر یہی صورت پیش ہوئی۔ اب پہلے مسکین تھا، یتیم تھا، اب اسیر کا سوال ہوا۔ اب یہاں پر توجہ کرنی ہے آیت پر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ عزیز بچوں، یہ بات بہت قابل توجہ ہے جو ممبر سے نہیں دی جاتی، اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ جو بچے میری بات لیں گے وہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح میری بہو بیٹیاں، اکثر ہمارے ہاں اس آیت کو پڑھ کر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ طعام کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور بھئی ان کا تو ہر فعل اللہ کی محبت میں تھا۔ بیٹا پڑھے لکھے ہو، میٹرک پاس ہو، اچھا تم بھی میٹرک پاس ہو، تو اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کہنا، میں پھر سمجھاؤں گا۔ یہاں ترجمہ پھر سن، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ یعنی علی و فاطمہ، حسین و حسن کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
الا حب ہی، اب حب ہی میں جو ضمیر ہے، یہ جو ہے یہ ضمیر ہے، اب اسے شیعہ ذاکرین اور شیعہ خطبہ اکثر سارے نہیں وہ پلٹاتے ہیں اللہ کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر۔ بھائیوں، عزیزوں، بیٹوں، بزرگوں، میں طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ محمد و آل محمد کا ہر قول، ہر پھیر اللہ کی محبت کے سائے میں ہے۔ تو جب ہے ہی اللہ کی محبت کے سائے میں، تو پھر یہاں خصوصاً ضمیر لانے کا مقصد کیا تھا؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جب ان کا ہر پھیر، دیکھیے نا، ایک پھر بڑی پیاری بات آ گئی ہے زبان پر جو پلٹانا نہیں چاہتا۔ ان کے پھیر کا یہ مقام ہے کہ روٹیاں پہلے کی، سورت ہر بعد میں نازل ہوئی، اور روٹیاں جو تھی وہ 15 ہیں، تعداد میں بھی فضا 15 ہیں، لیکن جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ 31 ہیں۔ تو ان کا پھیر پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے، رسول کا قول پہلے ہے، کلام پہلے ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب میری وحی کے بغیر بولنے کا ارادہ تک نہیں کرتا۔ تو پھر پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ رسول پاک نے شب ہجرت گھیرے میں مکان کو لینے والے کافروں پر مٹھی بھر کنکریاں پہلے پھینکی، پھر پہلے ہے، عمل پہلے ہے، آیت بعد میں ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ میرے حبیب جب تو نے کنکریاں پھینکی تو یہ تو نے نہیں پھینکی بلکہ میں اللہ نے پھینکی۔ یعنی جو یہ کرتے گئے وہ قرآن بتتا گیا۔ ابھی بھی بات شاید واضح نہیں ہوئی، کافی میرے عزیز، میرے روحانی ایمانی بیٹے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ دعوت ذوالشیرہ میں ایکم یبادرونی علی ھذا الامر، رسول نے اعلان پہلے کیا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کا وعدہ کرے۔ 13 سال کا علی اٹھ کر کھڑا ہوا، مدد رسول کا پہلے وعدہ علی نے کیا، تو علی نے وعدہ پہلے کیا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ان کافروں سے کہتے کہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ گواہ کافی ہے جس کے سینے میں کل کتاب کا علم موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا پھر پہلے ہے، عمل پہلے ہے، لیکن قرآن کی آیت بعد میں ہے۔ اور جو آپ پھر بھی چپ ہیں، میں پھر اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ رسول پاک نے شب ہجرت اپنے بستر پر شبیہ مصطفیٰ بنا کر اپنے ہاتھوں سے، تاکہ کوئی شبیہ پہ اعتراض نہ کرے، علی کو پہلے چھڑایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اگر ابھی بھی توجہ نہیں کی تو میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ رسول جیسے بے سایہ رسول نے بطور کی چادر کے سائے میں علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو بٹھا کر یہ اعلان پہلے کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہی ہیں۔ عزیزوں، میں نے یہ ترجمہ جس انداز میں کیا ہے وہ صرف ہؤلاء کو مد نظر رکھتا، کیونکہ یہ کلمۃ الحصر میں شمار کیا جاتا ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت۔ صادق رسول فرما رہا ہے یا اللہ یہی ہے، بس یہی ہے، فقط یہی ہے۔ یہی ہے جو چادر کے سائے میں ہے، یہی ہے میری اہل بیت۔
اگر باقی بھی اہل بیت میں شامل ہوتے تو رسول پاک بی بی ام سلمہ کو روکتے نا. تو اب رسول پاک نے چادر کے سائے میں بٹھا کر اپنی اہل بیت کا اعلان پہلے کیا. یہ آیت بعد میں نازل ہوئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات میں نے یہ ادا نہیں کرنا تھا, میں نے بچوں کے لیے ادا کیا ہے جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا پھیر پہلے ہے, عمل پہلے ہے, قرآن بعد میں ہے. یہی وجہ ہے کہ آتے ہی محمد کے ہاتھوں پر قرآن سنا کے منوا لیا کہ سن کے قرآن پڑھنا اور بات ہے, سینے میں علم قرآن لے کے آنا. تو اسی طرح انہوں نے اپنے گھر کے افطار کا سامان یعنی 15 روٹیاں پہلے دی اور 31 آیات سورۃ دہر کی بعد میں نازل. واصحاب کو دیکھا آپ نے شیعہ حضرات کو کتنا بڑا غلب سے کام لیتے کہ روٹیوں کے بدلے سورۃ دہر نازل ہو گیا. اور بھائی سورۃ دہر کو دیکھتے ہو, یہ نہیں دیکھتے کہ روٹیاں کس کے ہاتھوں سے تیار ہوئی تھی. تو اب اس مقام انصار پر یہ سورہ نازل ہوا ہے. یہ صرف شیعہ نہیں مانتے, صرف ہم نہیں مانتے, ہمارے علماء اہل سنت جو انتہائی طور پر اپنے اعتبار سے اپنے حلقے میں ہر دور میں اپنے علم کے اعتبار سے مانے ہوئے علماء بھی شمار ہوتے رہے ہیں. ان میں سے میں ایک کا حوالہ دے رہا ہوں. حضرت علامہ سید محمد عرب رفاعی, یہ اہل سنت کے بہت بڑے علامہ ہوئے. ان کی تفسیر یعنی قرآن کا انہوں نے ترجمہ لکھا ہے اور حاشیے پر ان کی تفسیر, اس تفسیر کا نام ہے تفسیر رفاعی, یعنی تفسیر کا نام تفسیر رفاعی ہے. اردو بازار لاہور سے یہ قرآن میں ترجمہ اور حاشیہ تفسیر شائع ہو چکا ہے. یہ کیسٹ تیار ہو رہے ہیں, میری تقریر موبائل میں بھی لی جا رہی ہے اور آپ حضرات کے حافظے بھی الحمدللہ عرش اعظم تک پہنچے ہوئے. لہذا میں حوالہ دے رہا ہوں, شیعہ تفسیر کا نہیں دے رہا ہوں, شیعہ علامہ کا نام نہیں لے رہا ہوں. حضرت علامہ سید محمد عرب رفاعی, ان کی اصل تفسیر اور ترجمہ ہے عربی میں, اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو بازار لاہور سے شائع ہو چکا ہے اور مارکیٹ میں اس وقت مل رہا ہے. میں اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کیا مقام فضیلت ہے علی و فاطمہ حسین و حسن کا, کہ جو یہ اشار کا عمل میں لائے ہیں اور انہوں نے جو کھانا کھلایا ہے, اللہ نے اتنا مقبول کیا کہ ان کے گھر کی کنیز فضہ کو بھی اللہ نے سورۃ دہر میں شامل کر لیا. اور بڑی پیاری انہوں نے بات لکھی ہے جو ہم تو خیر ممبر سے پڑھتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ ان کی بات ہے اس لیے میں ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں ورنہ خیانت ہو جائے گی. وہ لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ کی عظمت کا اللہ کی نگاہ میں اتنا مقام ہے کہ سورۃ دہر میں اللہ نے جنت کی تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے لیکن فضیلت فاطمہ کے پیش نظر حوروں کا ذکر نہیں کیا. اچھا ایک فکر اور آگے لکھتے, وہ لکھتے فضہ کا معنی ہے چاندی, زعفران کا معنی ہے سونا. زعفران ہمیشہ چاندی کے تقابل میں قیمتی سرمایہ تسلیم کیا جاتا ہے
لیکن سیدہ بطول کی کنیزی میں آ کر، جناب فاطمہ کی کنیزی میں آ کر بی بی فضہ کو یہ شرف ملا کہ جس طرح فاطمہ کے لحاظ سے اللہ نے حوروں کا ذکر کرنا گوارا نہیں کیا، اسی طرح سارا سورۃ ہر پڑھ لو، 3 آیات میں فضہ کا ذکر ہے لیکن پوری سورہ میں اللہ نے سونے کا ذکر نہیں کیا۔ آپ درود نہیں پڑھیں گے، نعرہ نہیں لگائیں گے آپ صاحبہ، ہاں گرمی بہت زیادہ ہے، درود پڑھیے گا سارا۔ وَلَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے علی و فاطمہ حسین و حسن، تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں شیعہ تفسیر کی طرف۔ شیعہ تفسیر میں سے تفسیر کا نام ہے تفسیر صافی، جلد نمبر 5، عربی میں میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ امام ابن امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے درود پڑھیے گا۔ ایک شاعر نے عرض کیا کہ مولا اللہ جو فرما رہا ہے وَلَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے آل محمد تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ اب لیجئے آپ کے مولا فرما رہے ہیں، آپ جلد نمبر 5 ہے تفسیر صافی، آپ فرماتے ان اللہ جعل قلوب الائمۃ۔ دیکھیں بھائی، میں کسی کا حق چھیننا نہیں چاہتا، اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، میں تو حق نہیں چھین سکتا نا، لیکن کم از کم یہ باتیں توجہ کے قابل ہوتی ہے تو تھوڑی دیر آپ کو نیند کی قربانی دینی پڑے گی۔ ان اللہ جعل قلوب الائمۃ ماردا لارادتہ، اللہ نے ہم ائمہ کے دلوں کو، یعنی محمد و آل محمد کے دلوں کو اپنے ارادوں کے ظہور کا مرکز بنا دیا۔ یعنی ارادہ وہاں ہوتا ہے، ارادہ وہاں ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد الشیء ان یقول لہ کن فیکون، ارادہ وہاں ہوتا ہے لیکن ظاہر یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ تفسیر بیان کی ہے ہمارے ساتھ میں امام۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز بچے چپ کر جائیں گے، لیکن جو 70 80 60 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں یا جو بچے بدائیں پڑھنے کے عادی ہیں وہ ساتھ دے سکیں گے، باقی خاموش ہو جائیں گے۔ جب ہم میں سے کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت مطلقہ کی عبارت پڑھتا ہے، خواہ مولا کے حرم میں کھڑے ہو کر، خواہ مسجد میں بیٹھ کر، خواہ اپنے گھر مصلے پہ بیٹھ کر، تو اس زیارت مطلقہ میں جو امام حسین پڑھی جاتی ہے، یہ زائر زیارت کے کلمات کیا ادا کرتا ہے؟ آواز دے کر کہتے ہیں زیارت کے کلمات میں کہ اے محمد و آل محمد، میں اقرار کرتا ہوں کہ ارادت رب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتستر من بیوتکم، کہ اللہ کا ارادہ کائنات کی تقدیروں کو جاری کرنے کے لیے پہلے تمہارے گھروں میں اترتا ہے۔ ارادت الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتستر من بیوتکم، کائنات کی تقدیروں کو جاری کرنے میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ۔ ہے حتی مطلع الفجر، کتنے افسوس کی بات ہے، ہر سال کروڑہا اربہا مسلمان لیلۃ القدر مناتے ہیں۔ بھئی لیلۃ القدر میں اس نسل کو، ان جوانوں کو، ان بچوں کو یہ تو بتاتے ہو کہ آج کی رات 10 راتوں میں سے یہ رات لیلۃ القدر ہے،
یہ بھی بتاتے ہو کہ اللہ اس رات میں تقدیریں مقرر کرتا ہے، یہ بھی فرماتے ہو کہ فرشتے میں اپنے استاد روح جبرائیل کے ان تمام تقدیروں کو لے کر اترتے ہیں۔ بھائی کس کی طرف سے اترتے ہیں اس کا ذکر تو کرتے ہو، جس رات میں اترتے ہیں اس کا تذکرہ تو کرتے ہو، جو لے کر آتے ہیں وہ تو بچوں کو بتاتے ہو، تو جن کو سلام کر رہے ہیں ان کا بھی تو نام لو۔ جن کے پاس یہ تمام تقدیریں لے کر آتے ہیں تو وہ یہی ذوات مقدسہ ہیں کہ ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتصدر من بیوتکم۔ جب تک امام زمانہ دستخط نہیں کرتا اس وقت تک کائنات کی تقدیریں جاری و ساری نہیں ہوتی۔ تو یہ ظاہر پڑتا ہے امام کی زیارت میں۔ لو اب میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، بہار الانوار جلد نمبر 44، وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں، اس میں صفحہ نمبر ہے 183۔ جب امام حسین علیہ السلام سے اسی آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ کے میرے مولا نے ارشاد فرمایا واللہ ما خلق اللہ شیئا الا وقد امرہ بالطاعۃ لنا۔ رب اکبر کی قسم، اس خالق الشیء نے جس شے کو شے بنا کر خلق کیا ہے اس پر ہماری اطاعت کو واجب قرار دے دیا۔ نہیں صاحب دیکھیے، میں یہاں آتا ہوں میرے دل میں ایک امنگ ہوتی ہے کہ مجمع کم ہے یا زیادہ، لیکن الحمدللہ سامعین کا مزاج ہزاروں پر غالب ہے۔ لیکن آپ اگر چپ کر جائیں گے تو پھر مجھے بھی کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ یہ آپ کے امام کا فرمان ہے اور وہ بھی قسم کھا کہ واللہ رب اکبر کی قسم ما خلق اللہ شیئا الا وقد امرہ بالطاعۃ لنا، کہ اللہ نے جس شے کو شے بنا کر خلق کیا ہے اس پر ہماری اطاعت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ صرف مسلمانوں پر نہیں، صرف شیعوں پر نہیں، بلکہ میں فکرہ بدل رہا ہوں، صرف انسانوں پر نہیں، صرف جمادات نباتات حیوانات پر نہیں، بلکہ ہر ذرہ کائنات پر جس طرح خدا کی اطاعت واجب ہے، جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح اس گھرانے کی اطاعت میں پھر ایک اور حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب بچوں رات کو نہیں رہنا، میں اور حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے اثبات ولایت، نام پھر لیتا ہوں، اثبات ولایت۔ میں وہاں سے لے کر یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کا صفحہ نمبر بھی بتا دوں، صفحہ نمبر ہے 59۔ قرآن ناطق حضرت امام الصادق علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کا فرمان کہ تم چاہتے ہی وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے واجب۔ دیکھیں صاحبان، 5 افراد میں بھی آپ میں سے بول پڑے نا تو میں سمجھوں گا سب نے دیا، لیکن بولیں گے نہیں۔ اگر 5 بول پڑے تو مجھے یقین ہو جائے گا، میرے دل سے دعا نکلے گی کہ میں نے سب کو سمجھا دیا۔ ایک وہ ہے جن کے دلوں کا ارادہ خدا بن رہا ہے، اور ایک وہ ہے وسوسو فی صدور الناس، کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ جن کی رگوں میں شیطانیت دوڑتی ہے وہ اور ہیں، جن کی رگوں میں طہارت ہے وہ بڑا پیارا
پڑھیے گا صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. اچھا جی ایک کھیلی نہیں سب بات اور بھی پڑھ دے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اب اس بات ولایت میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے تشریف پہنچی ہے تو پھر سنو. سبحان الذی سخر للامام کل شیء. خالق الشیء نے جس شے کو شے بنا کر خلق کیا ہے اسے ہمارے قبضہ اختیار میں دے دیا ہے. بھئی کیا کر سکتا ہوں, بڑی محبت اور عقیدت سے بلایا جاتا ہوں, انکار کی جسارت بھی نہیں کر سکتا, آپ سے دعائیں لینی ہوتی ہیں اور بچوں کو سمجھانا بھی ہوتا ہے. لیجئے میں اور حوالہ دے رہا ہوں. پھر کتاب کا نام ہے بحار الانوار, جلد نمبر 25. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا. آپ کے اور میرے چھٹے امام سے شاعر نے سوال کیا جس کا نام ہے حمران. وہ عرض کرتا ہے مولا یہ فرمائیے, میں اللہ گھر کام دیتا ہوں, مولا یہ فرمائیے اللہ جو فرما رہا ہے کہ اے حاضر محمد تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. تو مولا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی تفسیر کیا ہے. تو لیجیے بحار الانوار جلد نمبر 25. قالت صادق علیہ السلام, میرے امام پاک نے ارشاد فرمایا, بیٹا نہیں میرا نام بولنا میرا بیٹا شاباش شاباش جیتے رہو. امام فرماتے ہیں یا حمرانو ان الدنیا ان الامام والسماوات والارضین الا حاطلا واشار بجدہ الی راحتہ. جتنے آرام سے میں نے پڑھا ہے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن سارے ہی چپ کر گئے ہو. امام فرماتے ہیں یا حمرانو ان الدنیا ان الامام, اے حمران یہ پوری کائنات جو ہے اس کی امام کے نزدیک حیثیت کیا ہے. پھر امام تعریف کرتے ہیں کائنات کی. بس سماوات والارضین, تمام زمینیں تمام آسمان. اس کے بعد آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں الا حاطلا, یہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے امام کے سامنے الا حاطلا نہیں ہے مگر اس کی طرح. اس کی طرح یہ کہہ کر پھر امام نے سمجھایا. آپ کو سمجھایا کس انداز میں؟ اشارہ الی راحتہ, اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے اسی طرح ہر ذرہ کائنات امام حق کے سامنے. یہ آپ امام کے سامنے یہ بچوں سارے نعرے ادھر ادھر سے لگ رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. آپ مل کے نعرہ لگائیں نعرہ شاباش شاباش. اور بیٹا یہاں علی علی کرو گے تو قبر میں علی لینے آ جائیں گے. مل کے نعرہ اتنا حاضر, یہ جو کچھ ہے ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند ہے. اب پھر اس کے بعد امام نے تشریف فرمائی ہے. کس نے؟ حضرت علی سے یہی سوال ہوا. مولا یہ جو آیت ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہتے, اگر کسی اور کی شان میں بھی ایسی آیت ہوتی تو ہم ضرور پڑھتے. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اب لیجیے یہاں پھر میں حوالہ دے رہا ہوں, نحو البلاغہ کا نہیں حوالہ دے رہا ہوں میں اس وقت جہاں حوالہ دے رہا ہوں. پھر بحار الانوار جس میں امام نے ارشاد کیا تھا ایک یہودی سے. جب اس یہودی نے حضرت علی کو یہ تانا دیا
کہ اے علی کیا تمہارا یہ کہنا نہیں ہے کہ تمہارا نبی کائنات کا مالک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ اسے پھر کہا اگر تمہارا نبی کائنات کا مالک ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم بھاگوں میں زندگی بسر کر رہے ہو، پیٹ پر پتھر باندھ کر تم سوتے ہو، باغوں میں جا کر تم مزدوری کرتے ہو، پیٹنگ لگا لباس تم پہنتے ہو، تمہارے گھر کی چادروں میں کھجور کی شاخ کے پتوں کے پیٹنگ لگے ہوئے ہیں، پھر یہ فکر یہ فقر اور فقیری کیوں ہے جب تمہارا نبی کائنات کا مالک ہے؟ تو یہ سنتے ہی حضرت علی نے اس یہودی کی طرف دیکھا، کتاب کا نام بحار الماء، فرماتے ہیں اے یہودی سن، وَلِلَّهِ الْمَاءُ، اللہ کے لیے کچھ ایسے بندے ہیں اقسم علیہ جو اللہ کو اس بات پر قسم دے کہ وہ اس دیوار کو سونے میں تبدیل کر دے۔ میں نے تفسیر چھوڑ دی ہے، ان تحول حاضر جدار، اگر وہ کہہ دے اللہ سے کہ اس دیوار کو سونے میں تبدیل کر دے، ابھی کہاں تھا؟ اہلیان لاہور، بات میرے بچوں، یہ دیکھو یہ حوالہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی امام نے مولا علی نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر وہ اس دیوار سے کہے کہ یہ سونا بن جائے تو یہ سونا بن جائے گا۔ امام نے کہا نہیں تھا، صرف اتنا کہا، فوراً وہ دیوار نہ سونا بن گئی۔ جب بن گئی امام نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا ماں امر کو کہا، میں نے تجھے حکم تو نہیں دیا کہ تم سونے کی بن جا، میں نے تو صرف ارادہ کیا ہے۔ کے نہیں ہوتے، ان کے لیے ایک مسلسل سلسلہ چاہیے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، جہاں جاتا ہوں جو وقت میسر آتا ہے اس دور کے مطابق کچھ نہ کچھ طالب علم ہونے کے ناطے سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہودی جلدی سے علی کے قدم پہ جھکا، جھک کر ہاتھ باندھ کر کہتا ہے اے علی صرف مجھے اتنا بتا دو کہ تمہارا مقام اختیار اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ واہ بھائی واہ، جیتے رہو سلامت رہو، میں آپ کے حق میں دعا دوں۔ تمہارا مقام اختیار اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اب امام فرماتے ہیں اس یہودی کی طرف دیکھ کر کہ سن، یدیعنا کل شیء حتی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والجنة والنار۔ آپ کی سمجھ میں آ جاتی، جس کو میں اردو میں صحیح بیان نہیں کر سکتا۔ مولا آپ کا اللہ کے نزدیک مقام اختیار کیا ہے؟ فرمایا سننا چاہتا ہے تو سن، یدیعنا کل شیء، جس شے کو اللہ نے شے بنا کر خلق کیا ہے وہ ہمارے قبضہ اختیار ہے۔ حتی السماوات والارض، خواہ وہ زمینیں، خواہ وہ آسمان ہے، خواہ وہ چاند ہے، خواہ وہ سورج ہے، خواہ وہ ستارے ہیں، خواہ وہ پہاڑ ہیں، خواہ وہ چوپائے ہیں، خواہ وہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسانات ہیں۔ فرمایا صرف اتنا نہیں بلکہ قیامت کے دن جنت بھی ہمارے قبضے میں ہوگی، جہنم بھی۔ کرتے پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی تو میں تمہید کی طرف بھی نہیں بڑھا، لیکن آج بڑھوں گا نہیں، گھنٹے 1 گھنٹہ 5-7 منٹ میں تقریر تمام کر دوں گا، چونکہ میرے بعد بھی بچوں میں ماتم کرنا ہوتا ہے اور انہیں زیادہ پڑھنے سے بعد میں اور وقت کے لیے کافی سوچنا پڑ جاتا ہے، تو میں انشاءاللہ
گھنٹہ اور 1 گھنٹہ 10 منٹ 7 منٹ کے اندر تقریب کو سمیٹ دوں گا۔ اختیار سے بچوں کیا بتا ہے؟ ہر چیز ایمان کے اختیار میں ہے۔ اس اختیار سے کیا مراد ہے؟ یہی سوال آپ کے چھٹے امام سے آپ کے صحابی نے کہ مولا یہ فرمائیے اس اختیار سے کیا مراد ہے؟ امام نے دیکھا سامنے ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک درہم تھا، یعنی 1 روپیہ تھا سکے والا، 1 درہم تھا۔ وہ کبھی اچھالتا تھا، کبھی گراتا تھا، کبھی اٹھاتا تھا، کبھی سنبھالتا تھا۔ میں غلط کر گیا کہ سارا ہی لاہور چپ کر کے بیٹھ گیا جڑا میرا سامنے۔ امام نے فرمایا اس کی طرف دیکھ۔ اس نے دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے مولا یہ تو بچہ ہے، درہم کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ واہ یار واہ، ہاتھ بیٹھ بات والے مولا یہ بچہ ہے درہم کے ساتھ کھیل رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کبھی اچھالتا ہے، کبھی سنبھالتا ہے، کبھی گراتا ہے، کبھی پلٹاتا ہے، کبھی دائیں پھینک دیتا ہے، کبھی بائیں پھینک دیتا ہے۔ فرمایا سن، جس طرح اس بچے کو اس درہم پر حق اختیار حاصل ہے، اسی طرح ہر ذرہ کائنات اختیار حاصل ہے۔ کہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، اپنے اپنے مدار میں ہونے کا مشکل ہے۔ پہلے میں آپ کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مجھے اپنے مزاج کے مطابق کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ پاکستان سے باہر ایک بیٹھنے والے شخص نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیعہ مذہب بھی کوئی مذہب ہے، ان لوگوں کا تو دین ایمان مذہب صرف افسانوی طور پر فسانے کی طرف پر چل رہا ہے۔ یعنی یہ گھڑی گھڑائی کہانیاں اپنے بچوں کو سنا کر، مجمع کو سنا کر ان سے داد لے لیتے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ کہہ کر پھر اپنے مجمع سے کہتے دیکھا ہے یہ شیعہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے راضی کہا ہے میں شیعہ کہہ رہا ہوں۔ یہ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی علی نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا۔ بھلا سوچنے کی بات ہے، سورج کی منزلیں مقرر کرنے والا، اس کو مدار میں چلانے والا، اس کو حرکات پہ قائم رکھنے والا، نظام شمسی کو قیام دینے والا یہ اللہ ہے۔ یہ تو سب کچھ اس قادر کی قدرت میں ہے۔ اور یہ شیعہ لوگ اپنی عوام سے نعرہ لگوانے کی خاطر، میں پھر آرام سے پڑھتا ہوں، جوش میں نہیں آتا، خطابت کی طرف میں نہیں آتا، داد لینے کی خاطر یہ کہہ دیتے ہیں کہ علی نے انگلی کے اشارے سے چاند سورج کو پلٹا دکھایا۔ مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، مقتل دربندی علیہ کے حوالے سے، علیہ الرحمہ کے حوالے سے 10 مرتبہ علی نے سورج کو پلٹایا۔ مقتل دربندی علیہ الرحمہ کا ایک اور حوالہ بچوں اسے ذہنوں میں سما لینا۔ ہماری ایک کتاب ہے توضیح اعضاء، ہے تو مصائب کی، لیکن اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ علی نے 10 مرتبہ نہیں بلکہ 16 مرتبہ علی نے سورج پلٹا کے بتا دیا کہ شمس سے فلک کی کیا ضرورت ہے، شمس سے ولایت کے اشارے سے۔ جن دلوں میں علی بستا ہے جو آپ نے نام کے ساتھ سید بھی لکھواتے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا ہے سورہ یاسین یہ آیات پر وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ کہ سورج جاری و ساری ہے اپنے منازل کی طرف
اپنی تقدیر کے مطابق یعنی اندازے کے مطابق جو اللہ علیم نے اور غالب نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. سمجھ گئے ہو؟ یعنی جو منزلیں سورج کی اللہ نے سورج کے لیے مقرر کر دی ہے وہ ان مقرر کردہ سورج مناسب کے مطابق اپنے مدار اپنے سفر کو پورا کر رہا ہے. یہ سنا کر یہ آیت اگلی آیات بھی پڑھی ہے جو آج میں نہیں پڑھ سکتا، پھر کبھی لے کے چلوں گا. یا محرم میں زندگی رہی تو انشاءاللہ منہاج الحسین میں میری تقریر ہوتی ہے رات کو 8:30 سے لے کر 9:30 بجے تک، تو انشاءاللہ وہاں بیان کر سکوں گا. یہ کہہ کر اب وہ اپنے مجمع سے کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نہیں کہتے کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ سورج اپنے مدار میں سفر کر رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں مولا علی نے اشارہ کر کے سورج پر ڈال دیا. کیا قرآن کی مخالفت نہیں؟ تو اور کیا؟ نیچے سے ان کے ہم نوا، ان کے ساتھی ان کا ساتھ دیتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اتنا کہتا ہوں مولانا جس قرآن کی آپ نے یہ آیت پڑھی ہے سورہ یاسین کی، اسی قرآن میں سے آؤ سورہ نمبر 16 سورہ النحل کی یہ آیت بھی پڑھو. دیکھیں صاحبان، پہلے میں بچوں سے کہتا رہا، اب میں بزرگوں سے اور بھائیوں سے کہہ رہا کہ میرا ضرور ساتھ دیجیے گا. جو بات ذرا مشکل ہے، لیکن اگر میں بھی گھبرا جاؤں یا ہمارے ممبر کے وہ شہزادے جو فرائض مذہبی ادا کر رہے ہیں وہ گھبرا جائیں تو پھر یہ عزیز بچے اور یہ نوجوان کہاں سے جا کر حقائق حاصل کر سکیں گے. اس لیے میرا فریضہ ہے ایسے مسائل کو سامنے رکھ کر میں حوالہ جات کے اس سے پردہ اٹھانا. لہذا میں کہہ رہا ہوں مولانا اگر آپ نے سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھی ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی، تو آئیے سورہ النحل کی سورہ نمبر 16 یہ آیت بھی پڑھیے. اب صاحب ترجمہ دیجیے گا، اسی ترجمے میں سب کچھ ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو دن اور رات کو مسخر کر دیا. میں نے مسخر کا معنی پہلے سمجھا دیا ہے کہ اللہ نے لکم تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے قبضے اختیار میں دے دیا ہے. اب انسان پوچھتا ہے، یہاں نام نہیں لے رہا، انشاءاللہ دوران محرم پورے نام لوں گا. ایک نام نہیں ہے، کئی نام ہیں جنہوں نے اعتراض کیا ہے. پورے نام لوں گا جو ہمارا جہاں وقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں محترمین ہمیں بتاؤ اس آیت میں ہے لکم. میں نے کہا تھا میں بچوں سے کتاب نہیں کر رہا، میرا بزرگوں سے کتاب ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ نے مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو. بتاؤ یہ کون سے مراد کون ہے؟ دیکھیے یہ جو آیت ہے لکم اللہ، دیکھو میرے بچوں، ایک ہے کاف، یہ ہے واحد کے ایک کے لیے کاف کبھی، ایک ہے کما، یہ ہے دو حاضر کے لیے، ایک ہے قم، یہ ہے جمع کی ضمیر سب کے لیے. اگر یہاں ہوتا وَسَخَّرَ لَكَ تو مراد صرف رسول ہوتے، لیکن یہاں سخر لکا نہیں ہے، سخر لکما نہیں ہے، سخر لکم ہے. معلوم ہوا محمد کے بعد محمد کے سائے میں کچھ اور بھی ایسے محمد ہیں کہ ہر طرح. شکل مجھے بتا دینا جب گھنٹہ ہو جائے. گھنٹہ ہو گئے،
چلو جی میں اب ختم کرتا ہوں، بات جہاں رہ گئی ایک بات دے کے اسے یہیں ختم کرتا ہوں، ضرور پڑھیے گا صلوات۔ تو یہاں ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ نے تمہارے لیے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے قبضہ اختیار میں دے دیا ہے، جب چاہے رات کو دن بنا دو، جب چاہو سوئے نا، میں آج جگاؤں گا نہیں، یہ میرا اپنے آپ سے بات ہے، اب میں مجلسوں میں کسی کو نہیں جگایا کروں گا، اور جو جاگ سکتا ہے اس کی اپنی مہربانی ہے۔ تمہارے لیے وہ کون ہے جو دن کو رات بنا سکتے ہیں، رات کو دن بنا سکتے ہیں، سورج کو پلٹا سکتے ہیں، چاند کو شک کر کے دکھا سکتے ہیں، ارے اپنی امامت منوانے کے لیے ستارہ گھر کی چھت پہ بلا سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ اچھا میں چند ایک کتب کا حوالہ دے کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ حضرات کی کتابوں میں سے جس کتاب کا نام لے رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے علل الشرائع، یہ ہے شیعہ حضرات کی کتاب علل الشرائع، شیعہ حضرات کی کتب میں سے یہ کتاب ہے۔ اہل سنت کی جن کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں ان میں سے بات ساری میں نے چھوڑ دی ہے، ان میں سے پہلی کتاب کا نام ہے شرح مشکل الآثار، یہ کتاب کا نام ہے، اس کا جلد نمبر ہے 31، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ باقی ایک کتاب ہے آل رسول، یہ اردو میں ہے، حضرت علامہ سید خضر حسین چشتی صاحب، اس کتاب کی 5 جلدیں، اس کا نام ہے آل رسول۔ اس آل رسول کی جلد نمبر 2 سے میں یہ حوالہ دے کر یہ واقعہ عرض کر رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی میں ہے اہل سنت کی کتاب جناب المبتل، جلد نمبر 1، مطبوعہ بیروت لبنان، میں وہاں سے لے کر عرض کر رہا۔ یہ حضرت علامہ سید خضر حسین چشتی ہیں، جہانیہ کے علاقے کے، رہتے آپ کے لاہور میں، یہاں ان کا ایک بہت بڑا تبلیغی مرکز ہے، اور انہوں نے آل رسول میں حق ادا کیا ہے کہ آل رسول کا مقام اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک کیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ جن کے تصور میں ان کا مقام نہیں آ سکتا وہ ان کی برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ حوالہ ہمارے ہاں شرح نہج البلاغہ ہے، منہاج براءت، حضرت علامہ آیت اللہ حبیب اللہ ہوئی مرحوم مقبول کی تعریف شدہ، اور بہت ساری کتابیں ہیں، اب میں زیادہ نام نہیں لیتا اور آپ کا وقت نہیں لیتا، ان سب میں یہ درج ہے، اور علامہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ جنگ صفین سے پورے فرات کو عبور کرنے کے بعد جب حضرت علی اپنے لشکریوں سمیت بابل کی سرزمین پر پہنچے تو نماز عصر کا وقت ختم ہو رہا، تو آپ کے ساتھیوں نے گھبرا تو نہیں گئے، آپ کے ساتھیوں نے بہت الصلاۃ الصلاۃ کی آواز بلند کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے
ان سے فرمایا کہ اس وقت جو سمجھ رہے ہو اس وقت ہم زمین کے جس ٹکڑے سے گزر رہے ہیں یہ معذب ہے، یعنی اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے مسیح کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ عذاب شدہ زمین کے ٹکڑے پر نماز پڑھے، کیونکہ نماز میں ہے رحمت، اور اس ٹکڑے پر عذاب نازل ہو چکا ہے، لہذا میں یہاں نماز نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھاتا ہوں۔ ہر تم میں سے کسی کا پرانا دل چاہتا ہے تو وہ بے شک ہے۔ یہ کہہ کر علی نے سفر کو جاری رکھا۔ آپ کا ایک لشکری ہے جس کا نام ہے جبیریہ، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب وہ جبیریہ، یہ سب میں اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں اور باقی کتابوں سے، وہ جبیریہ بیان کرتا ہے کہ سرزمین بابل کو عبور کرتے کرتے میں نے دیکھا سورج غروب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ علی کیسے امیر المومنین ہے، یہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ ہماری نماز بھی قضا کرنا۔ دیکھا آپ نے امام پر نماز کو، بس میں اگلا فکرہ نہیں کہتا، بہرحال ہماری نماز بھی قضا کرنا۔ سرزمین بابل سے جب مولا نکل گئے تو ان کتابوں میں خاص طور پر جو عربی کتاب نہیں دے سکتے وہ آل رسول جلد نمبر 2 اس کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ امام نے بابل کی سرزمین سے گزرنے کے بعد جبیریہ کی طرف دیکھا، ایک طرف فرماتے ہیں یا جبیریہ، اے جبیریہ مولا ہو اذن اذان دے۔ دیکھو کتنا سفر کر کے میں آیا، یعنی اتنے حبس میں اور اس عالم میں اب تو خیر میں جوان نہیں رہا نا، اثرات تو ظاہر ہوتے ہیں۔ ملتان سے چل کر سیدھا یہاں پہنچا ہوں اور آپ کے سامنے کہ پانی گواہ ہے، صرف میں نے پانی پیا ہے اور اوپر پہ حاضر ہو گیا ہوں، تو میں جس انداز سے پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دے۔ جبیریہ مولا حق فرمایا فاض سے اذان دے، کہتا ہے کس نماز کی؟ مولا کس نماز کی؟ فرمایا للعصر، نماز عصر کے لیے۔ کہتا ہے مولا عصر کے لیے؟ وہ دیکھیے سورج تو غروب ہو گیا، اب نماز عصر کہاں سے پڑھی جائے گی؟ فرمایا اذن، میں حکم دے رہا ہوں، تقدیریں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم تقدیروں کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ یہ کہتا ہے جب میں نے جلال الہیہ کے چہرے پر آثار جلالت دیکھے تو میں کانپ اٹھا، میں نے جلدی سے اذان دی، دل میں سوچ رہا تھا وقت عصر رہا نہیں، سورج غروب ہو گیا ہے، علی فرما رہے ہیں عصر کی نماز کی اذان دے، حکم ہے دے رہا ہوں، دے چکا۔ فرمایا آخر اقامت دے کھڑے ہو کر۔ مولا اقامت بھی کہوں؟ فرمایا ہاں پڑھو پڑھو۔ کہتے ہیں اقامہ، مولا کا حکم تھا، میں کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر اقامہ، میں نے اقامت کو شروع کیا۔ جب میں نے شروع کیا، جب میں پہنچا قد قامت الصلاۃ پر، تو میں نے دیکھا علی کے دونوں لب ہل رہے تھے۔ میں نے کان لگا کے سنا کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے دیکھا عبرانی زبان میں علی کچھ سورج کی طرف دیکھ کر بیان فرما رہے تھے۔ ابھی علی کے لب ملے نہیں تھے کہ جہاں سورج غروب ہوا تھا وہیں سے سورج طلوع ہوا۔ جہاں سورج غروب وہ ہے نا رب المشرقین والمغربین، مشرق ایک مشرقین دو، بر مغربین، مغرب ایک مغربین دو، مشرق سے چلا تھا ایک مشرق، وہاں غروب ہوا ایک مغرب، پھر طلوع ہوا دوسرا مشرق، پھر غروب ہوا۔ باقی نظام ملکی اور وقت کا نظام اس کی بات پھر الگ ہے، وہ یہاں اس وقت چل نہیں سکتی۔ تو امام نے فرمایا، یہ کہتا ہے امام کے لب ملے،
امام نے سورج کو حکم دیا، جیسے سورج کو حکم دیا سورج اپنے مقام سے پلٹا، ایسے پلٹا جیسے چیرا جاتا ہے آرے کے ساتھ لکڑی کو، اسی طرح مقام سے آواز بلند ہوئی اور سورج کی کرنوں نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ علی نے نماز پڑھائی، جب ہم نماز پڑھ چکے سورج فوراً اپنے مقام پر پلٹ گیا، جب پلٹ گیا بھائیوں میری ساری تقریر کو جو بھولا اب جو فکر ہے مولا کا اسے نہ بھولا۔ جب سورج پلٹ گیا امام نے جبریہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں یا جبریہ اذن للعشاء یا ضعیف یقین، اے کمزور یقین والا، اب عشاء کی اذان دے۔ یہ کہتا ہے میں نے کہا مولا ایک تھوڑی سی مہلت دیں گے؟ فرمایا ہاں مہلت ہے۔ یہ کہتا ہے 45 سے میں آگے بڑھا، علی کے ہاتھوں پہ جھک کر بوسہ دیا، بوسہ لے کر کہا خطا معاف ہو، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ۔ دوستو، بیٹو، بھائیو، عزیزو، یہ دور علم، یہ زمانہ تحقیق ہے۔ جس کو بھی آپ بلاتے ہیں، خاص طور پر خطیب کو، ذاکرین کی میں بات نہیں کر رہا، وہ اپنا فریضہ کوئی بات آنے دے بچے، آؤ بیٹا اب میں نہیں کرتا، آ جاؤ میرا بیٹا۔ جس خطیب کو ذاکر کی میں بات نہیں کرتا، اب میرا بیٹا شب میں پڑھ رہا تھا، میں سن رہا تھا، جتنا مسائل اس نے پڑھا ہے ایک لفظ بھی روایت سے ہٹ کر اس نے نہیں پڑھا۔ اللہ ایسے بچوں کو اور تاثیر عطا فرمائے۔ لیکن جہاں آپ خطیب کو لاتے ہیں جس کے نام کے ساتھ آپ علامہ لکھتے ہیں، استاد العلماء لکھتے ہیں، بڑے بڑے القابات جو کبھی ان کے تصور میں بھی نہیں آتے، آپ انہیں نوازتے ہیں، انہیں موضوع بناتے ہیں۔ جس خطیب کو اپنے امام بارگاہ میں بٹھائے، اپنے ماحول میں بٹھائے، اسے موضوع کہ جناب آپ نے اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے تاکہ نئی نسل کو پتہ تو چلے کہ ہمیں ممبر سے دیا کیا جا رہا ہے، ہمیں ممبر سے سنایا کیا جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے لگتے ہیں آپ کے مجلس میں آنے پر، گھر کھانا کھایا، چائے پی، نماز پڑھی، لباس تبدیل کیا، وضو کیا، اگر وضو کی ضرورت سمجھتے ہیں تو مجلس میں آتے 15-20 منٹ لگ گئے۔ اب خطیب کا انتظار ہے، آدھا گھنٹہ وہ لگ گئے۔ اب ذاکر کو سن دیا، آدھا پونا گھنٹہ وہ لگ گیا۔ اب مولانا آ گئے، گھنٹہ سوا انہیں سنا، گھنٹہ 1.5-2 ماتم ہوا، پھر گھر میں جانا نصیب ہوا۔ آپ نے جو 5-6 گھنٹے اس مجلس کو دیے ہیں، اسے لیا جائے۔ کیا آپ غیروں میں بیٹھ کر، دوستوں میں بیٹھ کر، ساتھیوں میں بیٹھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم وکیل دین محمد و آل محمد؟ اب آپ کو وکیل بننا ہے، آپ کو یہ حق ادا کرنا ہے۔ جس خطیب کو بلائے، ذاکر کو نہیں، اگر آپ مناسب سمجھے اسے آپ موضوع دیں کہ قبلہ اس موضوع پر آپ نے تقریر کرنی ہے، یہ میری ایک گزارش ہے، آگے آپ کی مرضی۔ تو یہ محمد و آل محمد کا مقام ہے، شان ہے، شان اور ہے، امتحان اور ہے۔ یہ مقام شان ہے کہ ہر ذرہ کائنات ان کے قبضہ اختیار میں ہے، اور یہ مقام امتحان ہے کہ سن 60 ہجری 9 ذی الحجہ غریب الزہرا کا پردیسی سفیر، مظلوم الزہرا کا کوفہ جیسے بھرے شہر میں
لوٹا جانے والا سفیر. یا پھر فکرہ اور بدل دو. مسجد کوفہ کے محراب کے شہید کا داماد. پھر فکرہ اور بدل دو. سیدہ رقیہ بنت علی کے مقدر کا چند گھنٹوں کا مہمان پردیسی مسافر. محمد و ابراہیم کا روزے دار بچھڑا ہوا باپ توآ نامی مومنہ کے گھر سے باہر گلی میں نماز صبح کے بعد سے اسے جہاد لڑنا شروع کیا. میں بڑا سمیٹ رہا ہوں. نماز عصر تک یہ جناب مسلم کا جہاد جاری رہا. 3 مرتبہ ظالموں کو جناب مسلم کے مقابلہ کے لیے تازہ دم سپاہی بلانے پڑے جن کی کل تعداد بنتی ہے مکتب کی تاریخ کے مطابق 2200. اب ذرا اندازہ لگاؤ اکیلا مسافر کٹا, اکیلا پردیسی مسلم کٹا 2200 تازہ دم یزیدی خون کے پیاسے کٹا. حضرت علامہ حسین مہدی صاحب نے اپنی کتاب حضرت مسلم میں یہ کلمات درج کیے ہیں کہ صبح سے لے کر نماز عصر تک مسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر ظالموں کے ظالم سپاہیوں میں اتنے تیر, اتنے نیزے, اتنے پتھر مارے کہ سر سے لے کر پاؤں تک غریب الزہرا کا سفیر مسلم اپنے خون میں ڈوب گیا. پورے جسم پر کوئی مقام گوشت کا حصہ ایسا نہ رہا جو خون سے رنگین نہ ہوا. ہماری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مقتل دربندی علیہ الرحمہ, کیونکہ کچھ بچے اور کچھ عزیز مسائل کے حوالے سے ذرا سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ روایت آج تک نہیں سنی, آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں, اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں. اس میں یہ درج ہے کہ جب نیزوں سے, تیروں سے, تلواروں سے, پتھروں کی برسات سے یہ جناب مسلم کی شجاعت کو روک نہ سکے تو آخر ان ظالموں نے کیا کیا, ان کا ایک دستہ محلے کی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گیا. جس مکان میں جتنی آگ تھی وہ آگ لے کر چاروں طرف سے جناب مسلم کے زخموں پر آگ برسانی شروع کی. ادھر سے چھتوں سے آگ برسائی, ادھر زہر میں بجھے ہوئے تیر جناب مسلم پر چلانا شروع کیے. تیروں کا مقابلہ تو جناب مسلم کرتے رہے, لیکن جب چاروں طرف سے آگ برسی ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جناب مسلم نے اپنے سر کو تھام کر دیوار کے ساتھ اپنی پشت لگائی, کمر لگا کر مکہ کی طرف دیکھ کر آواز دے کر کہا, زہرا کا لال کاش آج میرے پہلو میں عباس ہوتا. کہ علی کے شیروں کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. میں آپ کی طرف سے, اپنی طرف سے جب میں نے پہلی دفعہ یہ روایت پڑھی تھی تو روتے ہوئے میں نے رخ کر لیا تھا مسجد کوفہ کی طرف, جناب مسلم کے مزار کی طرف. میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا تھا, مولا بڑا مسائل ہے, جتنا آپ کی مصیبت پر کیا جائے تب کہ زخموں پر بجائے مرہم لگانے کے ظالم نے آگ برسائی, لیکن مولا جب آپ پر آگ برسی آپ کے گلے میں توق نہیں تھا, آپ کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی, آپ کے ہاتھوں میں زنجیر نہیں تھے. یا امیر مسلم مجھے معاف رکھنا, جب آپ پر آگ برسی آپ کے ساتھ آپ کی مائیں, بہنیں, پھوپھیاں, بیٹیاں نہیں تھی, لیکن ہائے شام کا بازار
میری طرف دیکھیے گا، میری طرف بچوں ذرا بیٹھ جائیں، میں خود کہوں گا شبی سے، جب تک میں نہ کہوں شبی کو نہیں لانا، آرام سے بیٹھ جائیں، 2-4 منٹ مجھے وسائل پڑھ لیں گے. یا امیر مسلم یا شہزادہ مسلم، جب آپ پر عالم پردیس میں آگ برسی، آپ کے ساتھ پردے دار نہیں تھے، لیکن ہائے شام کا بازار، جب جناب سید سجاد اور ان کی ماں بہنوں پھپھیوں پر شامی عورتوں نے پتھروں کے ساتھ ساتھ چاروں طرف سے آگ برسائی. سیدوں غیر سیدوں، میری ماں بہنوں، میں آپ کا عزیز بیٹا بھی ہوں، بھائی بھی ہوں. زندگی میری گزر گئی ہے امام حسین کے مصائب پڑھنے کی گداگری میں. میں فکرہ دے رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا اگر کسی سے برداشت نہ ہو سکے. یہ سکہ روایت ہے، میں پڑھ کے پڑھتا ہوں، سن کے نہیں پڑھتا. شام کے بازار میں جہاں پتھر برسے ہیں وہاں قیدیوں پر گرم پانی پھینکا گیا. اور اس گرم پانی، بچوں مجھے پڑھنے دو، بند کر دو دروازہ، مجھے پڑھنے دو. گرم پانی کے ساتھ ساتھ چاروں طرف سے جب آگ، دیکھیں میری طرف، چاروں طرف سے جب آگ برسی ہے، اب سیدہ زینب انتظار کرتا ہے شام کی عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے شام کی عورتوں، ہم ترک اور بیگم کی کنیزیں نہیں ہیں، ہم غیر مسلم کنیزیں نہیں ہیں. نحنو بنات رسول اللہ، ہم تمہارے رسول کی نواسی ہیں، ہم علی و بطول کی بیٹیاں. چاروں طرف سے جب جناب مسلم پر آگ برسی، آپ نے اپنی کمر ایک دیوار کے ساتھ لگائی. بکر بن حمران ملعون نے بڑھ کر آپ کے پھر کے مبارکہ پر زور سے زہر میں بھجی ہوئی تلوار ماری. تلوار کا لگنا تھا، پیشانی پھٹ گئی، خون کا فوارہ نکلا. آپ نے چاہا کہ اسے صاف کرے. ایک اور ظالم نے آپ کے حلق پہ تیر مارا، تیر کا لگنا تھا، رگے کٹ گئے. چاروں طرف سے ظلم کرتے کرتے آپ کو اس گڑھے کے قریب لے آئے جو کھودا گیا تھا آپ کے لیے. جیسے آپ کا پاؤں اس گڑھے میں پھسلا، ظالموں نے آگے بڑھ کر آپ کو زنجیروں میں قیدی بنا دیا. جناب مسلم کے اوپر کا لب کٹ چکا ہے، 2 دندان مبارک شہید ہو چکے. بار بار پانی مانگا، پانی ملا صحیح، لیکن پی نہیں سکے کیونکہ پانی میں منہ کا خون مل گیا، واپس پٹا دیا. میں کہتا ہوں مولا مسلم، آپ کی بڑی اچھی قسمت تھی، آپ کو پانی مانگنے پہ مل تو گیا، لیکن ہائے کربلا، حسین علی اصغر کے لیے آپ کو دارالحکومت کی چھت پر لایا گیا. یہ روایت میں ہر سال جہاں بھی جناب مسلم کی شہادت کا مصائب پڑھتا ہوں، زندگی بھر سے میں یہ روایت پڑھتا چلا آ رہا ہوں. جب چھت میں کھڑا کر کے آپ نے گردن جھکائی، بکیر بن حمران نعمانی نے اپنی تلوار اٹھا کر آپ کی گردن کی طرف بڑھائی. آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، بکیر ذرا رک جاؤ، بکیر رک جاؤ. نیچے آپ نے دیکھا میدان میں مسلمانوں کا، کوفیوں کا ایک بہت بڑا تماشائی ہجوم موجود. جب آپ کی ہجوم پر نظر پڑی، اب آنکھوں میں آنسو بھر رہے. آواز دے کر کہا، کوفیوں، میں اکیلا مسلم، حسین کا سفیر مسلم، پردیسی مسلم، تم سے یہ نہیں کہتا کہ جب میرا سر تن سے جدا ہو جائے مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، میری نماز جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا. نہ، میں اپنے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتا. ہاں میں پردیسی تم سے اتنا مانگتا ہوں کہ کل عید کا دن ہے، یوم عید ہوگا، تم صبح سویرے نماز صبح کے بعد اپنے بچوں کو نہلا کر دھلا کر نیا لباس پہنا کر ان کی انگلیاں پکڑ کر مسجد میں نماز عید پڑھانے کے لیے لے جاؤ گے. اگر کہیں میرے پردیسی بچے مل جائے، کہیں میرے یتیم محمد ابراہیم مل جائے،
इमाम अब्बास के पास बैठा देना। बस अदादारो गर्दन झुकी, मुकैम ने तलवार चलाई। हमारे जाकिर, हमारे खतीब पढ़ते कि इसने तलवार मारी, सब तन से जुदा हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो सही तारीख है वो ये है कि जैसे इसने तलवार मारी, कुछ रगें कटी। जब कटी, तलवार उठा। अल्लाह जाने मैं कैसे पढ़ूंगा, आप कैसे सुनेंगे। तलवार उठा ली। जनाब मुस्लिम, रगें कुछ कटी है, कुछ बाकी है। ऊपर से जमीन के हवाले किया। कैसे जमीन के हवाले किया? इमाम हुसैन सातुल इर्क की मंजिल पर बैठकर कूफे की तरफ देखकर चुप करके आंसू बरसा रहे। जब सैयदा ज़ैनब को पता चला कि मेरा इमाम खिया अकेला बैठ के रो रहा, बीबी रो कर कहती अब्बास मुझे हुसैन के पास ले चल। जाके मैं पूछूं ज़हरा का लाल, क्या सुहरा याद आ रही है? जो सारों कतार रो रहे हो। जब बीबी हुसैन के करीब आई, भैया को रोते देखा, तड़प कर कहते हुसैन कभी न रोना पड़े, खैर तो है, क्या सुहरा याद आ रही है? कहा बहन वो भूली ही कब है, जब मसैब उड़ा रही। फरमाया इम्तिहान तो अभी शुरू होना है, भैया फिर क्यों रो रहे हो? कहा बहन तुम शरीकत और हुसैन हो, तुम्हें मैं बताता हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो, जब तक मैं इजाजत न दूं रुकैया बिन्ते अली को इतना नहीं देंगे। कहा हुसैन क्या बताना चाहते हो? इमाम ने दोनों उंगलियां उठाई। कहा बहन मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। बहनों वालों, अब जो सैयदा ने देखा जनाब मुस्लिम की गर्दन पर तलवार चढ़ चुकी है और जसद ऊपर से नीचे आ रहा है। 3 बार बीबी के मुंह से निकला, हाय ओ मेरा गरीब भैया, हाय ओ मेरा मुसाफिर भैया। जब दोनों बहन भाई मिलकर रोए, चंद कदमों के फासले पर अब्बास खड़े थे, तड़प कर आगे बढ़े, मौला के कदमों का बोसा लिया, रोते हुए हाथ बांध कर अर्ज करते मौला मौला। दोनों बहन भाई रो रहे हो, क्या गुलाम को नहीं बताओगे कि रोने का सबब क्या है? इमाम ने अब्बास को देखा, आंखों से आंसू बरसा कर रो कर फरमाते अब्बास वादा कर, अगर तुझे ये मंजर मजलूमियत दिखा दूं, बाबे अली वाला जलाल तो नहीं दिखाएगा। तड़प कर कहता है मौला अगर जलाल दिखाना होता तो शहजादियां घर से बाहर आती, शकीना गर्मी में सफर करती, मैं तो आपकी बात में पाबंद हूँ। इमाम ने दो उंगलियां उठाई, बाहर जाने इमामत फरमाया अब्बास देख। अब तो देखा, कहा मौला कोई परदेसी है, खून में डूबा हुआ है, छत से नीचे आ रहा है, मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आया। इमाम ने उंगलियां पलटी, कहा अब्बास आप दे। घर घर पर गाजी की वफा के अलम लहराने वालों, अब जो वफादार की नजर पड़ी, तड़प कर जमीन से उठा, आवाज देकर कहता है ज़हरा का लाल, तुझे तेरी माँ बतूल का वास्ता, मुझे पाए जाते इमामत कूफे पहुंचा। मरहबा मौला ये पुरसा कबूल फरमाए। हुसैन तड़प कर कहते हैं अब्बास तूने तो कहा था जलाल नहीं दिखाऊंगा, कहा मौला तेरी इमामत की कसम है जलाल दिखाने नहीं जाता। मुस्लिम का लाशा ऊपर से नीचे आ रहा, गहराई बड़ी है, मुस्लिम जख्मी है, कोई संभालने वाला नहीं है, मुझे पहुंचा, मैं जाकर अपने बाजुओं पर मुस्लिम का लाशा संभालूंगा। इमाम रो कर फरमाते अब्बास मेरा मुस्लिम कोई बेवारिस है, जरा फिर देख। अब जो अब्बास ने देखा जमीन पर सर मारा, कहा अब्बास क्या देखा? कहा मौला एक मजदूर है, सर से पैर तक सिया बुन गए, गोदी फैलाकर दारुल की छत के नीचे बैठकर रो रो कर कह रही है आओ मेरा सफीर बेटा, आओ मेरा वकील बेटा, आओ मेरा मुस्लिम बेटा, मैं पतू जन्नतुल बकी छोड़कर मातम करने आई हूँ, मातम गरीब, मातम मुसाफिर, मातम वकील।